اسلامک گولڈن ایج یعنی اسلامک سنہری دور، یہ 8ویں صدی سے لے کے 14ویں صدی تک کہلاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے اکنامک، کلچرل اور سائنٹیفک فیلڈ میں ترقی کری۔ یہ وہ دور تھا جب مختلف انوینشنز ہوئیں اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے خاص طور سے میڈیسن میں، نیویگیشن میں، آبزرویٹریز میں، میتھس میں کام کیا۔ اس کے علاوہ بغداد کے اندر بیت الحکمہ قائم کیا، جس میں مختلف کنٹریز کے ٹرانسلیشن ہوتے تھے۔ بہت ساری برانچز میں کام ہوا، جس میں الجبرا، کیلکولس، جیومیٹری، کیمسٹری، بایولوجی اور میڈیسن پہ کام ہوا۔ اس دور میں 3 بڑے ایجوکیشن سینٹر رہے ہیں، جیسے بغداد، کارڈووا اور کائرو۔ اور اس دور کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، جیسے ابن سینا، الزہراوی، الموسیٰ الخوارزمی وغیرہ۔ اس دور میں کئی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی بنی، جیسے بیت الحکمہ، یہ بغداد میں ہارون رشید کے دور میں بنی، جہاں ساری دنیا کی مختلف کتابوں کے ٹرانسلیشن ہوتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کئی موقعوں پر تو خلیفہ وہاں پر سونے سے تول کر ٹرانسلیشن کراتے تھے۔ آئیے اسی دور کے کچھ سائنٹسٹوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ پہلا نام ہے ابن سینا، فادر آف ارلی ماڈرن میڈیسن۔ اس نے پہلی بار میڈیکل ہسٹری میں کینسر ڈائگنوز کیا اور کینسرس ٹیشو کا پہلی بار آپریشن کیا۔ اورل اینستھیسیا کی شروعات کی، جسے بعد میں ماڈرن اینستھیسیا کا راستہ صاف کیا۔ اس نے دنیا کو پہلی بتایا کہ ڈپریشن اور اینگزائٹی کے کارن اسٹومک السر ہو جاتا ہے۔ اس نے میوزک کا اثر النس کی ریکوری پر بھی ثابت کیا۔ یہ ابن سینا تھا، یعنی اویسینا، جو بخارا میں پیدا ہوا۔ یہ میڈیکل دنیا کا بڑا نام تھا۔ اس نے 250 کے قریب پیپر لکھے۔ اس کی القانون فی الطب یعنی کینن آف میڈیسن نے سارے یورپ میں دھوم مچا دی تھی۔ اس کے 87 ٹرانسلیشن ہوئے تھے۔ یورپ کے میڈیکل کالج میں 17ویں صدی تک اور پیرس یونیورسٹی میں 18ویں صدی تک یہ پڑھائی جاتی تھی۔ اس دور میں یورپ میں فزیشین عربک اس لیے سیکھتے تھے تاکہ ابن سینا کی کتابیں پڑھ سکیں۔ دوسرا عمرو خیام، جو بہت سارے فن جانتا تھا، اور اس نے پہلی بار 1 سال کی ایگزیکٹ لمبائی کیلکولیٹ کی۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں عمرو خیام ایک بڑا پوئٹ ہی نہیں، بڑا میتھمیٹیشین بھی تھا۔ ایز اے پوئٹ اس کی روایات مشہور تھیں۔ اس کو پرشین کنگ ملک شاہ نے کیلنڈر بنانے کا حکم دیا۔ آج کل جو کیلنڈر ہے، جو گریگوری 13 نے ڈیوائس کیا تھا، یہ اس سے بھی زیادہ ایکوریٹ کیلنڈر تھا، جسے جلالی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ آج کل کا کیلنڈر 16ویں صدی میں بنا، جبکہ عمرو خیام نے کیلنڈر 12ویں صدی میں ہی بنا لیا تھا۔ اس نے میتھس میں الجبرا کا فیلڈ چنا، جس میں اس نے کئی فارمولے دیے اور کنٹریبیوٹ کیا۔ اس دور میں ایک اور بڑا سائنٹسٹ تھا، ابن الہیثم۔ اس کو فادر آف ماڈرن آپٹکس کہا جاتا ہے۔ کیمرے کا ورڈ ایک عربک ورڈ کمرہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک اندھیرا کمرہ جس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہو۔ اس کنسیپٹ کی کھوج ایک مشہور فلاسفر ابن الہیثم نے کی، جو کہ بصرہ میں 965 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ اس طرح کیمرے کا کنسیپٹ سب سے پہلے انہوں نے ہی دیا۔ انہوں نے ایک مشہور کتاب بک آف آپٹکس لکھی تھی۔ اس کا انفلوئنس راجر بیکن اور ونسی کی کھوجوں پر بھی پڑا۔ انہوں نے اپنی کھوجوں سے گریک فلاسفرز کی یہ تھیوری ماننے سے انکار کر دیا کہ لائٹ آنکھوں میں سے نکلتی ہے۔ ان کی یہ تھیوری آج بھی مانی جاتی ہے۔ اسی دور میں اسپین میں ایک بڑے سائنٹسٹ ہوئے، ابو القاسم الزہراوی۔ انہیں فادر آف سرجری بھی کہا جاتا ہے۔ 1000 سال پہلے اسپین کے ایک آدمی نے کاٹن کا استعمال دنیا کو دیا اور ڈینٹسٹری میں اس کو استعمال کیا۔ اس آدمی نے پہلی بار بریسٹ کینسر کے لیے ماسکٹومی کی۔ اس نے اسپائن ٹی بی یعنی پاٹ ڈیزیز کو بھی پتہ کیا۔ ری امپلانٹیشن آف ٹیتھ کا کنسیپٹ دنیا کے سامنے رکھا۔ اس نے 250 انسٹرومنٹس کی تصویریں اپنی کتاب میں دیں۔ اس نے پہلی بار میڈیکل سیزر اور پروپسنج کا آوشکار کیا۔ اس طرح اس نے کئی سارے انسٹرومنٹ اپنے بنائے۔ کچھ سال پہلے ایک اسپینش ہسٹورین نے ان کی ایگزیبیشن کارڈوبا میں کی تھی۔ وہ 50 سال تک ریسرچ کرتا رہا۔ اس نے کتاب لکھی جس کے 20 والیوم تھے، جسے 87 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اس کتاب کا نام التصریف تھا، جو 18ویں صدی تک یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیز کی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک تھی۔ اس کا نام ابو القاسم الزہراوی تھا۔
البرونی جنہیں فادر آف کمپیریٹیو ریلیجن اینڈ فادر آف انڈولوجی کہا جاتا ہے وہ بھی اسی دور کی پیداوار ہیں۔ ایک پھول کے 7 یا 9 پتے نہیں ہوتے بلکہ 3، 4، 5، 6 یا 18 پتے ہوتے ہیں۔ یہ آبزرویشن ایک جینیس ابو الریحان البرونی کی تھی جس نے 1000 سال پہلے 200 کتابیں لکھی۔ اس نے پہلی بار دنیا کا ریڈیس اور سرکمفرنس بتایا اور سرکل کا ریڈیس معلوم کیا۔ اس نے پہلی بار گھنٹے کو منٹ اور سیکنڈ میں ڈیوائیڈ کیا۔ اس نے پہلی بار کہا کہ لائٹ ساؤنڈ سے زیادہ تیزی سے ٹریول کرتی ہے۔ اس نے اسپیسیفک گریویٹی پہ بھی کام کیا اور 18 میٹلز اور اسٹونز کی اسپیسیفک گریویٹی معلوم کی۔ اسی طرح اس نے جنرک ویٹس پر بھی کام کیا۔ اس کی مشہور کتاب تحقیق الہند ہے۔ اس کو فاؤنڈر آف انڈولوجی اور فاؤنڈر آف کمپیریٹیو ریلیجن بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے آریہ بھٹ سے انسپائر ہو کر ایک کتاب تحقیق مال الہند لکھی تھی۔ اس نے کئی سارے سائنٹیفک سبجیکٹ پہ کام کیا۔ وہ بڑا جینیس تھا۔ عمار ابن علی موسوی یہ بڑے آپتھالمولوجسٹ تھے۔ سیکشن ریموول ٹیکنالوجی سے پہلا آئی آپریشن عمار بن موسلی نے کیا۔ یہ صاحب موصل میں پیدا ہوئے اور ساری زندگی انہوں نے ایجپٹ میں گزاری۔ انہوں نے پہلا آپریشن ٹیبیریس سٹی میں کیا جو آج کل اسرائیل میں ہے اور یہ کامیاب رہا۔ انہوں نے ہائپوڈرمک سرنج بھی ایجاد کیا اور استعمال کیا۔ ان کی مشہور کتاب منتخب فی العلم العیاں یعنی بک ان چوائس آف ایپتھالمولوجی تھی۔ بھارت میں سشروتا نام کے ایک بڑے آئی سرجن گزرے ہیں جنہوں نے 600 BC میں ایک آپریشن کیا، لیکن اس آپریشن میں آنکھ کا لینس نکال کر ایک آئی کیپسول ڈالا جاتا تھا۔ الموسلی صاحب نے سیکشن ریموول سے کیٹریکٹ سرجری کی تھی۔ ان کے اس کام کو سارے یورپ نے سراہا اور خاص طور سے جولیس ہسبرگ نام کے ایک جرمن آپتھالمولوجسٹ نے ان کے کام کو ایکنالج کیا۔ بعد میں کیٹریکٹ میں اور بھی کام ہوتے رہے ہیں اور یہ کام بڑھتا رہا ہے، لیکن موسلی کو ہم نہیں بھول سکتے۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی جن کو فادر آف الجبرا بھی کہا جاتا۔ محمد بن موسیٰ الخوارزم خلیفہ مامون رشید کے دور میں ایک بڑا میتھمیٹیشین تھا۔ وہ بغداد میں رہتا تھا اور اس کا تعلق بیت الحکمہ سے تھا جو اس دور کی سب سے بڑی ریسرچ انسٹیٹیوشن تھی۔ اس خلیفہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس سے ڈگری آف آرک کو ناپا جا سکے۔ خوارزم اس کمیٹی کا ممبر تھا۔ اس نے الجبر کا سب سے پہلے کنسیپٹ دیا، حساب الجبر والمقابلہ یعنی کیلکولس آف ٹرانسپوزیشن اینڈ سمپلیفیکیشن اس نے دی۔ اس نے ایک ایکویشن میں ایڈیشن اور سبسٹریکشن کے پروسیس کو بیان کیا۔ اس ایڈیشن کو الجبر کا نام دیا۔ اس کام کا کئی یورپین زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ 12ویں صدی میں لیٹن میں ایک ترجمہ رابرٹ آف چیسٹر نے کیا۔ اس کے بعد اور کئی ترجمے کیے گئے۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جو آج کی ماڈرن کمپیوٹنگ ٹیکنیک میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں خوارزم نے ہندو، عربک اور گریک نیومرلز کی مدد لی تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔